وعلیکم حضرت جی، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا حضرت جی، یہ صورتحال دسو بھئی، ہے جڑا عورتوں نو کٹھا کرتے تے تراویاں پڑھائیاں جا رہی نے تواڈے شراز ٹاؤن دے وچ، تواڈے باغڑیاں دے وچ، پورے لاہور وچ دیوبندی عورتوں نو کٹھا کرتے پڑھا رہے ہیں، یہ کیا شرن ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اگے تے سسٹم کوئی نہ ہی ہوندا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب کیا حال ہے؟ آپ بخیر و عافیت سے ہیں؟ یہ آپ کا میسیج آیا ہوا ہے، وائس وہ سنا ہے میں نے، اس کے اندر آپ نے یہ فرما دیا کہ عورتوں کا نماز پڑھنے جانا جماعت کے ساتھ کیسا ہے، مسجدوں میں جانا یا عورتوں کا خود جماعت کروانا۔ اس کے ساتھ آپ نے شیراز ٹون اور باگڑیاں کی قید لگا کے پوچھ لیا۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ یہ پوچھ لیتے بھئی کیا حکم ہے اس کا، عورتوں کو مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے، یہی کافی تھا۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو خواتین کو اجازت دیتے ہیں مساجد میں جانے کی۔ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکا جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے والی آج کی خاتون نہیں، آج کا مولوی نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حالت کو دیکھتے تو وہ منع فرما دیتے۔ تو ہم اسی بات کو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا ہر حال میں گھر میں نماز پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے۔ مسجد میں جانا اور پھر مسجد میں جا کے اگر مردوں کے ساتھ نہیں بھی پڑھ رہی نماز اور جماعت بھی مردوں کے ساتھ نہیں پڑھ رہی، عورتیں آپس میں عورتوں کی جماعت کروا رہی ہیں، تو یہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ محض عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا کہ عورت ہی امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ کسی حال وغیرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، کوئی حال کروا لیا، تو اگر بالغ مرد صرف نامحرم عورتوں کی امامت کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر محرم عورتیں بھی ہوں اور غیر محرم تمام عورتیں پردہ میں ہوں تو مکروہ تحریمی نہیں ہے، مگر پھر بھی فتنہ کا اندیشہ اس صورت میں بھی رہے گا۔ اور عورتوں کے لیے کسی نماز میں جماعت کی حاضری ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے، مسجد میں ہو یا حال میں ہو، چاہے دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، عید کی نماز ہو یا صلاۃ التسبیح کے نام پہ عورتوں کو جمع کیا جائے۔ اور دوسری بات، آج کل تو بوڑھی ہو یا جوان ہو، مرد امام ہو یا عورت امام ہو، ہر لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ نماز گھر میں پڑھے۔ بلکہ گھر میں بھی اندر والے کمرے کی جو فضیلت ہے وہ باہر صحن وغیرہ میں اور برآمدے وغیرہ کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آج کل عورتیں جمع کر لیتے ہیں حال وغیرہ میں، یہ ہمارے حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک واعظ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ چندہ مانگنے والوں کا جو ہے نا وہ قصداً عورتوں کا مجمع بلانا یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اثر جلدی قبول کرتی ہیں اور وہ چندہ شندہ بھی نکال کے دے دیتی ہیں، وہ زیور شیور بھی نکال کے دے دیتی ہیں بس اوقات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی غالباً ایک لطیفہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک عورت نے پزیب نکال کے دی اور وہ واعظ جو تھا چندہ مانگنے والا اس نے کہا کہ یہ ایک خاتون نے، ہماری بہن نے جو ہے نا وہ بھیجی ہے پازیب، اس کی ایک ٹانگ تو جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی، دوسری کا کیا بنے گا، اللہ خیر کرے دوسری۔ مطلب یہ کہ چندہ مانگنے والوں کا یہ ڈھونگ ہے۔ باقی ہر لحاظ سے عورت جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے، یہی اس کے لیے افضل ہے۔ عورتوں کے مجمع میں جو بیان کرتے ہیں اور پھر یہ کہ عورتوں کے اندر تو یہ تاثر زیادہ لیتی ہیں نا عورتیں، آواز کے اوپر گرویدہ ہو جائیں گی، گھر کی چیز ہوگی شوہر کی اجازت کے بغیر ہی وہ اللہ کے گھر میں دینے کی کوشش ایسے کریں گی کہ یہ بس جو ہے وہ کہہ دیا بیان کرنے والے نے، یا بیان کرنے والے بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں جو واعظ ہوتے ہیں کہ جی عورتیں تو جمع ہیں ہی ہیں کہ کسی طریقے سے چندہ مل جائے۔ تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ فرض واجب والی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں زیادہ جو پیش نظر ہے چیز وہ یہی ہے کہ چلو
عورتیں آ جائیں گی تو کچھ چندہ بڑھ جائے گا، باقی ہر لحاظ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے جو ہے وہ وائز کیا۔ بہرحال میں نے آپ کو جو خلاصہ بتا دیا ساری کی ساری بات کا کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ اور وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ مسجد میں جانے والی، تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر عرض کر دیا کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھتے تو منع فرما دیتے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سمجھ رہی ہیں نا زیادہ، اور حالات کو بھی سمجھ رہے ہیں، اور وہ حالات وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، آج کی عورتیں تو نہیں تھی حضرت عائشہ کے زمانے میں۔ وہ عزیز ترین اور نہایت ہی پاک دامن زمانہ اور پاکیزہ زمانہ تھا، اس میں بھی حضرت عائشہ کا یہ فرمان جو ہے یہ ہمارے لیے درس عبرت رکھتا ہے اپنے اندر۔